میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی، ویسے تو سب کے سب مہمان خصوصی ہیں، جناب ڈاکٹر محمد یاسین ملک صاحب جو روز نیوز کے اینکر بھی ہیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ذرا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جناب شکریہ قبلہ صاحبزادہ اسد حسین چشتی صاحب جنہوں نے بدلہ ناچیز کو جو ہے وہ دعوت دی۔ نقیب محفل بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے، لیکن جہاں پہ سادات بیٹھے ہوں، قبلہ بیٹھے ہوں، وہاں ہماری کیا اوقات کہ صدارت یا یہ چیز ہمارے نام کے ساتھ دور دور تک لگ سکے، تو اللہ پاک سلامت فرمائے۔ لیکن آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ویسے بھی ٹائم جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے اور ہم ٹی وی کے بندے ہیں، اسٹوڈیو میں بولنے والے ہیں، تھوڑا محفل میں ہمیں کم ہی موقع ملتا ہے، مل بھی جائے تو انداز جو ہے وہ تھوڑا ہمارا اپنا ہی ہے۔ 4 سے 5 باتیں کوئی ذہن میں آئی جب نفیس بھائی گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک چیز ذہن میں آتی ہے، ذرا 5 منٹ مجھے دیجیے گا، 6واں منٹ انشاءاللہ میں نہیں لوں گا، 5 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کروں گا۔ ایک بات دل دماغ میں آتی ہے اور وہ ہے عظمت غلامان مصطفیٰ۔ یہ جو ساری باتیں ہو رہی تھیں ان میں ذکر آیا سادات کا، ان میں ذکر آیا روحانیت کا، ان میں ذکر آیا بہت ساری ایسی چیزوں کا جس کو ہم مکس کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو کملی والے آقا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کسی بھی چیز سے طرح سے جڑ جائے، پھر اس کی زندگی ہو یا اس کا جنازہ ہو، وہ کمال ہو جاتا ہے۔ چلیں بات کرتے ہیں ذرا کہ کیسے کمال ہوتا ہے۔ پہلا ذکر وقت حاضر کو کرتے ہیں۔ بابا خادم حسین رضوی آپ لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا آواز سے مجھے پتہ چلے گا۔ پھر یہیں پنڈی کا ایک شہزادہ ممتاز قادری یاد ہے؟ اتنی سو سبحان اللہ کا مزہ نہیں ہے۔ پھر علم الدین شہید یاد ہے؟ پھر پیر میر علی یاد ہے؟ یاد ہے پیر میر علی؟ پھر نصیر الدین نصیر کی باتیں آج بھی کر رہے ہو۔ پھر یہاں سے تھوڑا سا آگے چلو، 1400 سال پرانے وہ حضرت بلال کی باتیں کرتے ہو نا؟ غلام تھا، حبشی تھا، رنگ کالا تھا، کوڑے کھایا کرتا تھا، بڑے معاملات خراب تھے۔ کوئی غلاموں کو پوچھتا ہے 1400 سال پہلے کسی امیر شخص کا نام یاد ہے؟ 1200 سال پہلے یاد ہے؟ 100 سال پہلے یاد ہے کہ کوئی امیر شخص گزرا ہو؟ سکندر اعظم کا تو سارے نام لیتے ہیں۔ اس ملک پہ آج سے 50 سال پہلے کس نے حکومت کی یاد ہے؟ بلال حبشی کیوں یاد ہے؟ کوئی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ بلال کیوں یاد ہے؟ اس کی وہ باتیں کیوں یاد ہیں؟ ان کا وہ ایک ایک انداز کیوں یاد ہے؟ وہ مدینے میں چلنا کیوں یاد ہے؟ اچھا چھوڑو ان باتوں کو بھی چھوڑو، حضرت عمر فاروق کو جانتے ہو نا؟ لیکن ان کو ایک کملی والے آقا نے بات کہی تھی کہ عمر اس کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس شخص کو اپنی جان مال سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اب ساری چیزیں جوڑنی ہیں ہم نے، 3 منٹ ہو گئے ہوں گے، 2 منٹ ہے میرے پاس یا 2.5 منٹ ہے، اب ساری چیزیں جوڑنی ہیں۔ حضرت بلال کی بات جب یاد آتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ وفا جو تقاضا ہے وہ سب سے مین تقاضا ہے، محبت جو تقاضا ہے وہ سب سے مین تقاضا ہے۔ مارے کھارنی پڑتی ہیں، کوڑے کھارنے پڑتے ہیں، لیکن وفائیں بیچا۔ اب مال اگر عزیز ہو تو کیا کملی والے آقا سے عشق ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ ماں باپ عزیز ہوں تو کیا کملی والے آقا سے عشق ہو سکتا ہے؟ اولاد عزیز ہوتی تو کیا کملی والے آقا سے عشق ہو سکتا ہے؟ ذرا بولو نا، اونچا ہو سکتا ہے؟ اب بات کرتے ہیں ہم کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ قبلہ نام بتائیں گے، میرا نام ذرا ذہن سے نکل چکا ہے کہ صحابی رسول ہے۔ فرمایا کہ ابا جان آج جنگ کے دوران آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، تلوار کے نیچے آ گئے، تو میں نے فقط آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں۔ تو باپ نے رپلائی کیا، جواب دیا کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا
تو کملی والے آقا کی قسم، خدا کی قسم، میں تیرا گردن اڑا دیتا۔ اب یہ کیا تھا؟ عشق تھا، محبت تھا۔ ہم سارے بیٹھے ہیں، ماں باپ کی محبت سے واقف ہیں، باپ بڑا سخت دل ہوتا ہے، لیکن اگر بچے کو بخار ہو جائے تو سب سے زیادہ بھاگ ہو رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ پیسے وہ لگا رہا ہوتا ہے۔ لیکن کملی والے آقا کے عشق کی یہ انتہا ہے، یہ ابتدا ہے کہ ہر چیز کو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ بعد از خدا بزرگ تم ہی، قصہ مختصر، تو بعد از جان نہیں، ہر چیز کے آگے، ہر معاملات کے آگے فقط کملی والے کو ماننا، فقط کملی والے کا ہو جانا اور ان رشتوں کو جوڑ لینا جو رشتے کملی والے آقا کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اور وہ رشتے کون سے ہیں؟ وہ رشتے امام مسجد سے شروع ہوتے ہیں اور یہاں تک پہنچتے ہیں۔ قبلہ کے ساتھ بڑی محفل رہی میری، سحری ٹرانسمیشن ہم اکٹھے کیا کرتے تھے، خدا کی قسم اکثر و بیشتر میری آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے تھے۔ ہم لوگ نا بڑے میٹیریلسٹک ہوتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں اتنا ایموشنز آتے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے، ذرا اونچا بولو نا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے، تو یہ اللہ والوں کی قربت میں بیٹھنا، اللہ والوں کے قریب بیٹھنا بلال بناتا ہے، یہ اللہ والوں کے قریب بیٹھنا ممتاز قادری بناتا ہے، یہ اللہ والوں کے قریب بیٹھنا خادم حسین رضوی بناتا ہے، یہ اللہ والوں کے قریب بیٹھنا آپ کو اچھا آج کے رسول بناتا ہے۔ اپنی ڈائریکشن صحیح کیجئے، اپنے معاملات دیکھیے۔ نماز بے شک جز ہے، نماز فرض ہے، لیکن کبھی من کو بھی ٹٹولیں۔ یہ بچے جو آپ کے بیٹھے ہیں ان کی تربیت کریں، کملی والے آقا کی شان میں ان کو بتایا کریں کہ کملی والے آقا تھے کیسے۔ اب باتیں تو بڑی آگے نکل جائیں گی، لیکن کیونکہ میں نے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے، قبلہ کو ایک تو مبارکباد دیتا چلوں اس پیارے سے جو انہوں نے مدرسہ بنایا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ پاک جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے یہاں پہ رونقیں لگائیں۔ ان کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت، اور میں ان سے جب ڈسکس کر رہا ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ یار میرے کچھ چند اسٹوڈنٹ یہاں سے اچھے نکل گئے نا جنہوں نے دین کی خدمت کی، تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کا ساتھ ہے، میں بھی انشاءاللہ ان کا ساتھ دوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں ایک کملی والے آقا کی شان میں بس نعرہ ہی لگا دیتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق،